آپ میرا پرانا ماضی مجھے بتائیں گے؟ اگر میں 11 سال پہلے نیکر پہنا کرتا تھا تو کیا میں اب بھی نیکر پہن کر بیٹھوں؟ میں بچہ تھا، اس وقت چھوٹا تھا۔ اسی طرح سے میں جب جنگ اور جیو میں کام کرتا تھا تو میں ان چیزوں سے آشنا نہیں تھا۔ جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا گیا میں بتاتا گیا، میں دیکھتا گیا، میں آبزرو کرتا رہا وہاں ہو کیا رہا ہے، وہاں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتانا شروع کیا۔ اور جیسے ہی بتانا شروع کیا مجھ پہ قدغن لگائی جانے لگی، مجھے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، میرے خلاف لکھا جانے لگا، میرے خلاف انگلش پریس میں لکھا جانے لگا، خاص طور پہ انگلش پریس میں، تاکہ اس 2% طبقے کو متاثر کیا جا سکے جو ڈیسیشن میکرز کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں غلط خبریں پھیلائی گئی، مجھ پہ بین لگا ہوا ہے، اس پہ بین لگا ہوا ہے، اس پہ بین، میں امریکہ نہیں جا سکتا، میں وہاں نہیں جا سکتا، بین لگا، مجھے فلاں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، سب جھوٹ۔ اس دوران میرے کردار کشی کی گئی، مجھے پتہ نہیں کیا کیا میرے بارے میں کہا گیا، مجھے جعلی ڈگری والا کہا گیا، اور وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ویڈیوز بنائی گئی، بہت کچھ کہا گیا، اور یہ سب میں نے پتہ ہے کیوں اٹھایا؟ آپ کو بتاؤں ناظرین محترم، یہ سارا بوجھ میں نے کیوں اٹھایا؟ یہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ میں نے رسول اللہ کی حرمت کی بات کی تھی۔ میرے نبی ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور یہ واقعہ رلا دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرماتے فرماتے پانی نشیب کی طرف جانے لگا، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہے، I fall in love with you، مجھے آپ سے عشق ہے۔ آپ خاموش رہے اور وضو کرتے رہے، پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا، اور یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، لفظ بلفظ نہیں، مجھے آپ سے عشق، پانی نشیب کی طرف جاتا رہا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے مسکرا کے، تبسم فرما کے ان کی طرف دیکھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ نے تبسم فرما کے دیکھا اور کہا، اگر تمہیں مجھ سے عشق ہے تو پانی دیکھو کس تیزی سے نشیب کی طرف جا رہا ہے۔ صحابی رسول نے دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اتنی ہی تیزی سے تیرے اوپر مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں بھی آئیں گی اگر تجھے مجھ سے عشق ہے، اور اگر عشق ہے تو پھر اتنی ہی تیزی سے تجھ پر پریشانی آئے گی، بہتان لگے گی، تہمتیں لگے گی، کردار کشی ہوگی، سب کچھ ہوگا اگر تجھے مجھ سے عشق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ساری تہمتیں آپ کے صدقے قبول کرتا ہوں، میں یہ ساری تہمتیں آقا کریم جو مجھ پہ لگائی گئی ہے میں انہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ کے عشق کی وجہ سے مجھے پاکستان ملا ہے، آپ کے عشق کی وجہ سے یہ پاکستان آج موجود ہے اور قائم ہے۔ اولیاء کرام کا سایہ سر پر رہے بس سلامت، آپ کا عشق رہے بس سلامت، آپ کی محبت رہے بس سلامت۔ زندگی رہے یا نہ رہے، پروگرام آنے جانے والی شے ہے۔ لوگ نادان ہیں جو رزق چھیننا چاہتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ رزق شعیب شیخ کے پاس سے نہیں ملتا، یا بول چینل سے نہیں ملتا، یا رزق مجھے میر شکیل الرحمان نہیں دیتا تھا۔ میرا رازق کل بھی اللہ تھا، میرا رازق آج بھی اللہ ہے، اور وہی مجھ کو رزق دے گا۔ وہ جب پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے دے گا، لیکن رسول اللہ میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں آپ کی محبت اور آپ کے پیار سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں ڈھونڈوں گا بھینسا پیچ کس نے بنایا، میں تلاش کروں گا موچی اور روشنی پہ جس پہ گستاخیاں کس نے کی، میں پاکستان کے قانون کے سامنے ان کو لے کر آؤں گا، لیکن میں دستبردار آپ کے عشق سے نہیں ہوں گا۔ جن کو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ میں نے وزارت کو کل بھی ٹھوکر مار دی تھی، میں آج بھی ہر چیز چھوڑ دوں گا، لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ کی شان میں توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ امام مالک کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ کی گستاخی ہو اور کچھ نہ کر پائے انسان، تو پھر اسے جینے کا فائدہ کیا، اس ساری امت کے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں قانونی راستہ اختیار کروں گا، میں ڈھونڈوں گا، میں عدالت کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ میرے ملک میں قانون ہے، لیکن آپ کی شان میں توہین ہو، گستاخی، اور ان کو چھپایا جائے، اور نیلا پیلا چینل چھپائیں اور اس کے لوگ اس کو نہ بتائیں، میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ مجھ سے نوکری چھوٹ جائے، میرا پروگرام بند ہو جائے، میں فاقے کر لوں گا، میں کسی مزار پر 2 روٹیاں کھا لوں گا، لیکن میں آپ کے عشق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ میرا
آپ سے وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ آپ سے وعدہ ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آئی ایم سو سوری ناظرین کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، اور ظاہر ہے کہ انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور بچے کی چوٹ لگ جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں کو تکلیف ہو تو بچے کو درد ہوتا ہے، ماں کو وینٹیلیٹر پر دیکھے، میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو وینٹیلیٹر پر تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی خراش بھی آ جاتی تھی تو امی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اولاد والے ہیں، صاحبان اولاد ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ ماں باپ والے ہیں، اور جو ماں باپ والے بھی نہیں ہیں وہ یتیم ہے، یتیم کو اور بھی درد ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک اذیت مجھے اور آپ کو ہوتی ہے، ایک اذیت اللہ اس کے رسول کو ہوتی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اذیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ایک ہم ہیں ناظرین جو اس وقت یہ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان سیکولر ہو یا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو۔ ایک ہم ہیں جو اس وقت یہ لڑ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے درمیان لائنیں کھینچ دی ہیں، تم اس طرف ہو جاؤ، میں اس طرف ہو جاؤں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں آؤ سب بیٹھو، آؤ آ کر بات کریں، گفتگو کریں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن میں بھینسا پیج بنانے والے کی تلاش کروں گا، یہ میرا رسول اللہ سے وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد یا بغض نہیں ہے۔ ایک طرف ہم ہیں جو تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آج 7 مسلم ممالک پر پابندی لگا دی گئی، وہ امریکہ نہیں جا سکتے۔ مسلمان کہاں گئے؟ دیوبندی، بریلوی، وہابی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، مسلمان کہاں گئے؟ حرمت رسول کا تحفظ تو مسلمان کرتا ہے، اور حرمت رسول تو بہت بڑی بات ہے۔ حرمت تو عزت کو کہتے ہیں، عزت ہوتی ہے۔ میرے اس پرچم کی بھی عزت ہے، میں یہ جو ٹی شرٹ پہنا ہوں اس پہ بول لکھا ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ ہر ایک کی عزت ہے اور احترام ہے، اور ہر ایک کو اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے جو اس کے لیے قابل احترام۔ لیکن نبی کے تو کرتے کی بھی عزت ہے، ان کی تو نالین پاک کی بھی عزت ہے، ان کے تو زیر استعمال پیالے کی بھی عزت ہے، اور میں وہ عزت کیا کروں گا، میری کیا اوقات۔ میں آپ کو چیچنیا کے صدر کو دکھاتا ہوں۔ آج آپ اپنی آنکھوں کو عشق رسول سے وضو کرانا چاہتے ہیں تو آئیے میں کرا دوں۔ میں بار بار یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے یہ سب باتیں کب کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اگر کل مجھ پر پابندی لگ گئی تو پھر میں آپ کے سامنے نہیں ہوں گا، پھر میں کچھ اور کام کروں گا، اور اگر مجھ پہ پابندی کل نہیں لگتی ہے تو میں دیکھوں گا کہ میں اب اس قابل بھی رہا ہوں کہ میں پروگرام کر سکوں کہ نہیں کر سکوں۔ لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے نہیں پتا میں اب اس قابل رہا ہوں کہ نہیں رہا ہوں، میرے ذہن سے ایک چیز نہیں نکل رہی، میں اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ پھر آ کر مجھ سے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ تمہیں جو قوت گویائی عطا کی، تمہیں جو نعتیں پڑھنے کا حسن سکھایا، اور تمہارے جو ہر عیب پر ہم نے پردہ ڈالا، تمہیں ساری نظروں میں چھپا کر تم کتنے برے ہو، کتنے گناہ گار ہو، تمہیں اچھا بنا کے رکھا، تو تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آواز اٹھائی، بہت بڑا کام کر لیا کیا؟ یہ تو تمہارا فرض تھا، تمہارا حق تھا۔ تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، تب بھی ایمان کی دولت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں،
اللہ کا شکر اس نے مجھے انسان بنایا، انسانوں میں اس نے پھر مجھے مسلمان بنایا، مسلمانوں میں پھر اس نے مجھے رسول کا عشق عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر انسان انہی کو شمار کر لے۔ ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں، کون ایتھیسٹ ہے، کون مسلم ہے، کون کس کے دل میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کو جو دکھانے والا ہوں ناظرین محترم، ایک ہم ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کسی نہ کسی نے بھینسا موچی پیج بنایا، اور ہم مذمت بھی کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذمت ہیٹ اسپیچ ہے۔ نہیں، مذمت ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، مذمت ایمان کا تقاضا ہے، مذمت ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، مذمت آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن ہم مذمت سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم کیوں کریں۔ اور ایک طرف چیچنیا کے صدر کو دیکھیے، ذرا دیکھیے کس طرح سے رسول کے پیالے کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ وہ پیالہ ہے جو 1400 سال پہلے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تھا۔ ان لوگوں کے تو نام جب لیتا ہے انسان تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ جناب فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے شوہر نامدار ہیں، اور شہزادی فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ پیالہ ان کے پاس تھا۔ وہ اس سے پانی پیا کرتی تھی۔ ہے پیالہ جب آپ نے وفات پائی تو مولا علی کو دے گئی۔ مولا علی نے وہ پیالہ اپنے پاس رکھا، اور مولا علی سے وہ امام حسن تک پہنچا، امام حسین تک پہنچا، اور ائمہ سے ہوتا ہوتا وہ پیالہ چیچنیا کے صدر کے پاس پہنچا۔